بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین من ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ایک ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن اور افضل ترین رکن کلمہ اسلام کے بعد وہ نماز ہے، جو اس امت کی ایک خصوصیت ہے کہ پنجانہ نماز کا باضابطہ سلسلہ یہ اس امت کے لیے ہے، اور وہ بھی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہے اس کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، نماز کا بھی اسلام نے ایک ضابطہ اور طریقہ ارشاد کیا۔ اس کا خلاصہ ایک جملے میں یوں ہے، بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ آج دیا گزرا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اپنے آپ کو ان پڑھ ماننے کے لیے تیار ہے، اور ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اور کہیں تباہ آزمائی کرے نہ کرے کسی شعبے میں، کسی فن میں، کہ اس فن کے ماہرین مجھے پکڑ نہ لیں، مجھ پر تنقید نہ کریں، یا کوئی قانونی پیچیدگی یا مسائل میرے لیے نہ ہو جائیں، لیکن دین پر تباہ آزمائی کو ہر آدمی اپنا واجبی حق سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس یہ بڑی آسان چیز ہے، یعنی اس کے لیے بے سیکھے بھی تبصرے کی اجازت ہے آسان لفظوں میں، اور باقی دنیا داری کے فنون سیکھے بغیر ان پر تبصرات جائز ہے۔ ایک یہ بیماری بڑی عام ہو گئی ہے۔ دوسری بیماری یہ عام ہو گئی ہے کہ انجینئر، ڈاکٹر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان کو دین کے ضروری فرض مسائل بھی نہ آتے ہوں تو اسے کوئی نہیں کہتا کہ انسان کے بچے بنو، انجینئر ہو تو اپنی جگہ ہو، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، فرض علم دین نہیں سیکھو گے تو اللہ رسول کے ہاں تمہاری گرفت ہو۔ یعنی اسے فرض علوم بھی نہ آتے ہوں، نماز روزے کے مسائل بھی نہ پتہ ہوں تو ہمیں برداشت ہے، لیکن ہر عالم دین کے بارے میں قوم کا مطالبہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کیوں نہیں ہے، یہ انجینئر کیوں نہیں ہے، یہ فلاں کیوں نہیں ہے، حالانکہ یہ مطالبہ ہی جہالت پر مشتمل ہے۔ عالم دین اپنے شعبے کا ذمہ دار ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاک و ہند پر خصوصاً کہ جو اس شعبے کے ماہرین اور اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنے شعبے میں پورے، یعنی جو علماء دین ہیں واقعتاً درس نظامی کے ماہرین، انہیں قرآن و سنت کی جس قدر ایک مسلمان کو سمجھ ہونی چاہیے وہ ہے، جبکہ دوسری طرف ناکارہ سے ناکارہ اور بیکار سے بیکار ترین لوگ صرف ڈگریوں کے ٹائٹل پہ، اور مقصد ہے وہ گورنمنٹ کی یوں کہہ لیں کہ امدادوں اور تعاون اور سپورٹ سے بہت کچھ وہ کرتب بازیاں اور تماشے دکھاتے ہیں، بہرحال ان سے ہمیں غرض نہیں، ہمیں غرض ہے ایز اے مسلمان اپنے فرض علوم سیکھنے سے۔ فرض علوم میں سب سے پہلا علم وہ انسان پر جو سیکھنا فرض عین ہے وہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کو بمطابق عقائد اسلام، مذہب مہذب آل حق آل سنت کے مطابق سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کو درست کرے۔ یہ پہلا فرض علم ہے جو ہر بندے کے لیے، مسلم مرد و زن کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ توحید باری تعالیٰ میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، رسالت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے،
فرشتوں کے حوالے سے، جنت دوزخ حشر نشر، جس کو ہم بچپنے میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے انداز میں یاد کرتے ہیں نا، وہ بھلے دعائیں یاد نہ ہو، وہ مسلمانی نہیں ہے، لوگ اسی کو مسلمانی سمجھتے، جس کو وہ نہ آتی ہو تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا آنا نہ آنا مسلمان ہونا نہیں ہے، ان میں جن ایمانیات اور ضروریات دین کا ذکر ہے ان پہ ایمان رکھنا، یہ مومن ہوتا ہے۔ ایمان باللہ نہیں ہے تو بھلے وہ آمن تو باللہ پوری یاد ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالتقدیر ہے، قدر کہتے ہیں تقدیر کو، اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اور ایمان باس بعد الموت، موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، یہ اس میں ایمان مجمل اور مفصل میں آسان لفظوں میں جو دعا کے انداز میں ذکر ہوئے، ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ مومن ہونا ہے۔ اور ضروریات دین کی تعریف ہی یہی ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لا کے آدمی مومن کہلاتا ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا منکر اگرچہ ساری ضروریات دینیہ کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا آسان لفظ، کوئی آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن کا وہ منکر ہے، وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو مان رہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا، بعض اوقات انہیں کہا جائے فلاں اس وجہ سے بد مذہب ہے یا بد عقیدہ ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو، تو جی کلمہ تو پڑھتا ہے اللہ کا، کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے نا۔ جو آخرت کا منکر ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا کیا مطلب ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کیا اسے کوئی مومن کہے گا؟ ہرگز وہ مومن نہیں۔ ضروریات دین کا معنی مثلا مرزائی کیوں کافر ہے؟ وہ اس لیے کہ ضروریات دین میں سے بڑی ضرورت دینی کے منکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رسول ہے بلکہ آخری رسول، یعنی حضور کو یوں ماننا ایمان کا حصہ ہے، یوں نہیں کہ میں رسول ہیں، آدم علیہ السلام بھی رسول ہیں، حضور بھی رسول ہیں، حضرت ابراہیم بھی رسول ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ بھی رسول ہیں۔ یہ ایمان رکھنا کہ وہ آخری نبی ہیں، اس معنی پر کہ ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، یہ عقیدہ رکھنا ایمان کے لیے شرط ہے۔ مثلا کوئی شخص ساری ضروریات دینی کا قائل ہو، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب سماویہ، یہ بات رہ گئی، آسمانی کتابوں پر ایمان، ایمان بالآخرت، ایمان باس بعد الموت، ایمان بالقدر، ساری ضروریات دین کا قائل ہے، جنت دوزخ حشر نشر، ہر چیز کا، لیکن وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی پر خاتم النبیین نہیں مانتا کہ بھائی حضور کے بعد نبی کا ہونا محال، ناممکن، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے بعد ہی نبی ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ بالفعل کسی نبی کا قائل نہ ہو کہ فلانا ہے، صرف یہ کہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک ضرورت دینی پر ایمان بھی اسی کا کسی کام کا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سارے انبیاء و مرسلین میں سے کسی ایک پیغمبر کا جھٹلانا کل نبیوں کے جھٹلانے کے مترادف قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ مثلا قوم نوح علیہ السلام کی جو منکر ہوئے ہوئے، حالانکہ اس ٹائم تو کوئی اور پیغمبر تھا ہی نہیں، قرآن فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سب رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ سب رسول اس ٹائم تھے ہی۔ نوح علیہ السلام کا تنہا جھٹلانا، ان کا انکار کرنا، سب نبیوں کے، سب رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ختم نبوت کا انکار، وہ بھی ساری ضروریات دین کے انکار کے مترادف، بلکہ اگر غور کیا جائے تو توحید و رسالت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بعد اسلامی عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کلمہ اسلام پڑھا تو رسالت پہ ایمان لائے، تو وہ رسالت پہ ایمان لانا اس معنی پر مقبول ہے کہ حضور کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا۔ تو بات چلی اس پر کہ کلمہ اسلام کے بعد نماز جو وقت باندھا ہوا مسلمانوں پر فرض ہے، اہم ترین اور افضل ترین رکن اسلام ہے، کس کے بعد؟ کلمہ اسلام کے بعد۔
کلمہ اسلام جب بولا تو اس میں تمام ضروریات دین آ گئی۔ مسلمان کا پہلا علم جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کا علم حاصل کرے کہ کن کن چیزوں کو مانے گا تو مومن کہلائے گا، اور کن کن چیزوں میں وہ اگر انکار کا پہلو لائے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب جس نے اپنا ایمان و عقیدہ ضروریات دین پر ایمان لا کر مطابق اہل حق کر لیا، ہر قسم کے کفر اور بد مذہبی سے بیزار بھی ہے، وہ مومن ہے۔ اس مومن مرد و زن پر عاقل بالغ ہونے کی صورت میں پنجگانہ نماز فرائض اسلامیہ میں سے پہلا فرض ہے۔ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو مجمل انداز میں ہمارے آقا نے اپنے ارشاد سے اور تفصیلی انداز میں اپنے پریکٹیکل سے تعلیم فرما دی۔ بخاری شریف میں صلو رأیتمونی اصلی، بھائی آپ اگر یہاں کے تقریر کرتے ہیں تو ہم سارے سنیں، اچھا صلو رأیتمونی کما اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ پھر سرکار نے وہ کر کے دکھایا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پریکٹیکل کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا، جو وہ بیان کریں گے وہ پچھلے نہیں بیان کر سکتے۔ آج 14 صدیوں بعد لوگوں نے اپنے طریقے کر لیے، یا بعض بیان تو حدیثیں کرتے ہیں لیکن اس میں دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم لوگ برے صغیر پاک و ہند میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور ہیں، تو بعض غیر مقلدین ہمیں طعنہ دیتے ہیں، وہابی جنہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں اور تم لوگ حنفی نماز پڑھتے ہیں، ابو حنیفہ۔ اور یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں نوجوانوں میں یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے۔ رئیس کثر انجینئر مرزا اور غامدی جیسے ان پڑھ اسکالروں نے پوری کر دی۔ آپ کہیں گے ان پڑھ اور سکالر تو دو ضدیں ہیں، تو دنیا کی بولی میں وہ سکالر ہیں، انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کا، اور میں جس فن کی بات کر رہا ہوں اس میں وہ ایسے ان پڑھ ہیں کہ ہمارے مدرسے کے ناظرہ خان بچے کے سامنے درست ناظرہ خانی کی بھی انہیں استطاعت نہیں۔ کسی مدرسے کے وہ کوئی فاضل نہیں ہے، نہ کسی مدرسے کو انہوں نے منہ دیکھا ہے، اور وہ جو کچھ میڈیا پہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس دھوکے کو اگر سر کی آنکھوں سے آپ نے اس کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑنا ہو تو میں مثلاً ایک سادہ سا بندہ ہوں، میں کوئی اتنا پاپولر نہیں ہوں یا اتنا بین الاقوامی آدمی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو استطاعت ہے تو انجینئر مرزا کو مجھے 5 منٹ ایک کمرے میں بند کر دیں، اس میں درمیان میں کیمرہ لگا دیں، بعض سے گنڈی پکی رکھنا یا بعض پیرا رکھنا اپنا، 5 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یا جوید غامدی ہے یا کوئی اور جو ہے اس طرح کے جو نام نہاد سکالر بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک دن بھی کسی استاد کے پاس باقاعدہ درس نامی کا عربی کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا، اور ڈائریکٹ بات کریں گے جی بخاری کی، حالانکہ بخاری وہ بخاری نہیں ہے جو انہوں نے سامنے رکھی ہوتی ہے پھر آپ لگوا کے، اور وہ پھر بھی غلط پڑھتے ہیں۔ بخاری 1100 صفحات کی 2 جلدوں پر مشتمل، لگ بھگ 7,500 حدیثوں پر مشتمل وہ کتاب ہے، جس میں بسم اللہ سے لے کر آخر تک اعراب نہیں لگا ہوا، نہ زبر نہ زیر نہ شد نہ مد۔ اس کو پڑھیں، اس کی پہلی 11 سطریں پڑھیں ہمارے سامنے، پھر ہم کہیں گے کہ ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 1100 صفحوں میں سے میں 11 سطروں کا چیلنج دے رہا ہوں، یہ علماء کا کام۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم جب فالو کرتے ہیں تو ہم رسول پاک کو فالو کرتے ہیں۔ جو لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کل کی بات ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی تک اس مذہب کا برے صغیر میں نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ کتاب ہے۔ 1858 میں ملکہ وکٹوریہ کے ایما پر مسلمانوں میں سازش کے لیے یہ وہابی برے صغیر میں لانچ کیے گئے۔ مجھے بتائیں اگر ان کو حق مانا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ 1857 تک سب لوگ باطل پر تھے۔ ان سب میں پھر پیارے آقا کے اول صحابی ابو بکر صدیق سے لے کر کوئی طبقہ بچتا ہے بزرگوں کا؟
جو مذہب لانچ 1858 میں ہوئے برے صغیر میں، وہ آج ہمیں سکھائیں گے کہ محمدی نماز. اور ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام کے پاس علم دین پڑھے، براہ راست جنہوں نے حضرت انس بن مالک جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ حضور کے 10 سالہ خادم، 10 سال حضور کے خادم رہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن اوفا کی مشہور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی، جو اداروں کی دیواروں پر لکھی ہوتی ہے، اس کے راوی وہ امام اعظم کے استاد ہیں، صحابی رسول. پھر خلفائے راشدین میں جو سب سے خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں عبداللہ بن مسعود، وہ ہمارے امام اعظم کا علمی شجرہ ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے. ایک آدمی کا نسبی شجرہ ہوتا ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ، اس کا باپ، اوپر باپ آدم تھا. ایک ہوتا ہے طریقت کا شجرا، یہ اس کے پیر و مرشد ہیں، وہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک علمی شجرا ہوتا ہے، یہ ان کے استاد ہیں، یہ ان کے استاد ہیں. یہ اسلام میں یہ بڑی برکتیں. علماء نے فرمایا لولا الاسناد فی الدین ما کالا من کالا ما کالا ماشا. اگر دین میں یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا نا، سند کہتے ہیں یہ لڑی کو، اساتذہ کی لڑی کو، تو جس کے منہ میں جو آتا وہ بک دیتا. وہی بات پھر آ جاتی ہے انجینئر مرزا جیسوں پر، جن کا نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی، جو کہتے ہیں باپ شہی کوئی نہیں. حالانکہ باپوں کو اگر نام مانے آپ کی نماز ہی نہیں چلتی. انعمت علیہم سے کوئی نماز کھا لی ہے، فرض واجب سنت نفل کوئی رکعت کھا لی ہے. فاتحہ تو ان میں بھی پڑھنی پڑتی ہے نا جن کو ہم بھری رکعتیں نہیں کہتے. تو وہ انعام یافتہ کون ہے؟ وہ باپ ہی ہیں. قرآن نے خود تفسیر کی ہے، ادھر ادھر جائے نہیں. یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے ہمیں راہ چلا. وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیق، شہید، ولی. چلو نبیوں کا تو وہ کہے گا کہ میں نے بابوں سے مراد نبی نہیں لیے. تم جو ولی اور صدیق بزرگ مراد لیتے ہو، اللہ نے تو انہیں نام یافتہ کہا، ان کے بغیر تو نماز ہی نہیں چلتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم جن کے ہم فالوور ہیں، تو در حقیقت ان کی برکت سے ہم رسول پاک ہی کے فالوور. قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں، علم والے ہیں، اگر تم نہیں جانتے. تو بتائے جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے دین پڑھا، ان سے بڑا دین کا جاننے والا کون؟ صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام ڈائریکٹ محلے میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کو کوئی قانون وضع کرنے کی حاجت نہیں. امام اعظم نے دیکھا کہ اب دور کدھر جا رہا ہے، انہوں نے شریعت کے قرآن و سنت کی روشنی میں اصول وضع کر دی. یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی دین ہی نہیں تھا، دین وہی ہے. انہوں نے امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے حدیثوں کی روشنی میں قانون وضع کر دیے. تو 4 قانون بن گئے جن کا تعلق سنت رسول سے. چاروں امام سنی صحیح العقیدہ ہیں، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں. باہم تھوڑا سا فروعی مسائل میں اختلاف ہے، وہ علمی اختلاف ہے. اس کو ہمارے آقا نے رحمت فرمایا، اختلاف امتی رحمت. کون سا اختلاف؟ کہ عقیدے میں بگاڑنا ہو، عقیدہ اہل سنت کا ہو، لیکن ایک بزرگ ہیں ان کے نزدیک ایک حدیث ثابت ہے، دوسرے کے نزدیک وہ منسوخ ہے. تو وہاں سے تھوڑا مسائل میں فرق پڑ جاتا ہے، فروعی مسائل جو جن کا عملیات سے تعلق ہے، نظریات سے ہیں. ان میں پھر سب سے محقق اور سب سے بزرگ اور سب سے قریب تابعی ہونے کا جن کو شرف ہے. 3 زمانوں کی سرکار نے خیر کی گارنٹی دی ہے. حدیث پاک میں خیر القرون کرنی، بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ صحابہ کے بعد والے لوگ تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ تبع تابعین. یہ گارنٹی ہے عہد صحابہ کی، عہد تابعین کی، عہد تبع تابعین. تو امام اعظم اولین تابعین میں سے 100 ہجری تک سلسلہ رہا ہے صحابہ اکرام کا، اور آپ کی ولادت ہے 80 ہجری میں. 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے جس دن امام شافعی پیدا ہوئے، تیسرے امام. 7 صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے، ان سے حدیثیں بھی اخذ کی. انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، ان کی شاگردی بھی اختیار کی. تو امام اعظم نے
پورا جو ہمیں ضابطہ دیا ہے ہر عبادت کا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہمارے آقا کو اس فرمان کے مطابق کہ صلو رأیتمونی کما اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، اس کے مطابق جو نماز ہے اس میں رفع الجدین نہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الجدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ نئی نسل نوجوان کو آخر میں پریکٹیکل کروں گا، یہ بات ضروری ہے، وہ ایک طریقے سے جو گمراہ کرتے ہیں وہ میں اس کا جواب دے دوں۔ کہتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے محدثین کے نام لے کے انہوں نے رفع الیدین کی حدیثیں بیان کی۔ یہ تو اس سے بات کی جائے نا بھائی جو بخاری مسلم کو جانتا نہ ہو، یا جو کہے کہ یہ حدیثیں نہیں بیان کی انہوں نے، یا کہے کہ ہم ان حدیثوں کو مانتے نہیں کہ یہ حدیث، یہ تو اس سے کہا جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی نمازوں میں رفع الیدین کیا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کا محدث ہونے میں بڑا پایا ہے۔ بات تو اگلی ہے جو تم نہیں مانتے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پچھلی نمازوں میں اس کو ترک کر دیا اور صحابہ کو اسے چھوڑنے کا حکم دیا، اور امت کے حق میں سنت وہ عمل ہوتا ہے اور مسنون عمل وہ کہلاتا ہے، اور اسوہ حسنہ جس پر سرکار دنیا سے پردہ فرماتے تھے، یعنی ایک کام کرتے تھے پھر چھوڑ دیا تو وہ چھوڑنا اس کرنے کے لیے کیا ہو گیا، ناسخ، اور وہ کرنا منسوخ ہو گیا۔ کچھ نہیں کرتے تھے اور بعد میں اپنا کے دنیا سے گئے تو وہ جو اپنایا وہ کام اب امت کے لیے سنت ہو۔ رکوع میں جاتے یا اٹھتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی ظہری حیات میں نماز کی فرضیت کے بعد رفع الیدین کا کرنا ثابت ہے، اور بخاری مسلم اور متعدد کتابوں میں بے شک یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہاں دو باتیں، ایک تحقیقی جواب اور ایک الزامی جواب۔ پہلے تحقیقی جواب سن لیجیے، یا الزامی جواب ایک جملے کا وہ سن لیجیے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ دین صرف بخاری شریف کا نام ہے۔ یہ طبقہ بخاری کو یوں پیش کرتا ہے کہ جیسے بخاری شریف کا مرتبہ قرآن سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بے شک آپ ججمنٹ کر لینا کبھی، چرا چلتے معاشرے میں ان کے عام لوگ، دکاندار قسم کے، سکولی، کالجی، جنہوں نے شاید اصل بخاری دیکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ صرف نام سنا ہوتا ہے یا مارکیٹ میں کہیں اردو ترجمے اس کے دیکھے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی کے مولوی ہوں گے۔ تو بخاری میں یہ فلاں بات ہے، بھلے قرآن میں وہ پہلے سے وہ بات موجود ہو لیکن وہ بات بخاری میں ہے۔ امام بخاری ہمارے آقا امام اعظم کے 6 درجے میں جا کے شاگرد ہیں۔ کتنے درجے میں؟ 6۔ امام مسلم امام اعظم کے 7ویں درجے میں شاگرد ہیں، اور سیاستہ میں 3 نمبر کی کتاب ہے چوٹی کی ترمذی شریف، امام ترمذی امام اعظم کے 8ویں درجے میں جاتے شاگرد ہیں۔ باپ کی نہیں ماننی، دادے کی، پر دادے کی بلکہ اس سے بھی اوپر کا سلسلہ ہے، اولاد کی ماننی، یہ نئی نسل آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ امام اعظم کہ 6 درجے میں جا کے امام بخاری شاگرد بنتے ہیں، یعنی امام بخاری کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام مسلم کا شاگردی میں ایک اور درجہ نیچے ہے، امام ترمذی کا اور نیچے ہے، وہ 8ویں درجے میں شاگرد ہیں امام اعظم کی۔ تو ان حضرات نے جو حدیثیں بیان کی وہ حدیثیں درست ہیں، سرکار کا عمل بھی ہے، حدیثیں صحیح ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ جو ان کے مطلب کی بات نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ساری حدیثیں درست ہونے کے باوجود اس میں جو سرکار کا فعل ہے وہ سرکار کے اپنے ترک رفع یدین سے وہ عمل منسوخ ہے۔ اور حدیث کا قانون ہے کہ جہاں فعل اور قول آ جائے، حدیث قولی بھی ہوتی ہیں، سرکار کا فرمان، اور فعلی بھی ہوتے ہیں، حضور کا عمل، قول و فعل میں کہیں تعارض آ جائے بظاہر یعنی متعارض ہو کہ فرمایا کچھ ہے کیا کچھ ہے، تو وہ قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ قول کو کیا ہوتی ہے؟
کیوں ترجیح ہوتی ہے؟ کہ فعل بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہو اس قول سے۔ ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ خاص ہو، بعض امر حضور کے فعل حضور کی امت کے لیے سنت ہے اور بعض حضور کی تخصیصات ہیں، مثلا تہجد سرکار کی خصوصیت ہے، امت کے حق میں سنت ہے، لازم نہیں، سرکار پر فرض ہے، فتہجد بھی نافلۃ لک، 6 نمازیں فرض تھیں اور زکوٰۃ فرض نہیں کیا۔ عشاء کے نفل آخری 2 بیٹھ کے سرکار پڑھیں تو پورا ثواب ہے۔ ویسے یہ ہوتا ہے کہ قیام کر کے پڑھیں تو پورا ثواب، بیٹھ کے اجازت ہوتی ہے نفلوں میں ثواب آتا ہے، لیکن عشاء کے آخری 2 نفل سرکار نے اخیر عمر میں بیٹھ کے پڑھے۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا تو فرمایا ہاں میرے لیے پورا ثواب ہے۔ امت بیٹھ پڑھ تو سکتی ہے وہ بھی، اور سارے نفل بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ ثواب کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو سرکار کی خصوصیت ہے۔ رفع یدین کا چھوڑ دینا حضور کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو قول ہے اس کے بارے میں امت کو جو آپ نے منع کیا وہ آپ کے اس کرنے والے فعل کے لیے ناسخ ہے، اس کو منسوخ کر دیا۔ پہلی بات ہے کہ خود بخاری میں رفع یدین کی حدیثیں تو ہیں، لیکن حضرت سعیدی کی مشہور روایت ہے صفحہ 114 پہ جلد اول میں، جس میں انہوں نے کہا کہ اے صحابہ میں تم میں حضور کی نماز کا سب سے زیادہ محافظ ہوں، مجھے آپ کا پریکٹیکل سب سے زیادہ حفظ ہے۔ پھر انہوں نے جو سرکار کی نماز بیان کی اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا آخر تک ثابت ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 114، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی، حضرت ابو سعیدی اس کے راوی ہیں۔ پھر بخاری کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ ہے مسلم شریف کا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترک رفع یدین نیا کیا اور ابھی صحابہ کو اس کا پورا علم نہیں ہوا تھا تو آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا صحابہ رفع یدین کر رہے ہیں، یعنی ہاتھ اٹھا رہے ہیں نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی۔ آپ نے فرمایا ما لی اراکم رافعا ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اے صحابہ کیا ہوا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ نماز میں سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار۔ تو سرکار کے اپنے عمل سے ترک کے علاوہ سرکار کا قولی آرڈر موجود ہے۔ جب آرڈر آ جائے تو میں نے آپ کو حدیث کا ضابطہ بیان کیا کہ وہ فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناسخ۔ قول و فعل میں جب تعارض کہیں ثابت ہو تو قول کو ترجیح ہوتی ہے کہ وہ امت کے حق میں امر بنتا ہے، آرڈر بنتا ہے، اور فعل حضور کا خصوصیت بھی ہو سکتا ہے یا اس آرڈر سے منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پھر رہ گئی کہ چلو ٹھیک ہے خود نفس حنفی نماز علاوہ رفع یدین آئے اس کا ثبوت، تو امام بخاری بہت بات کی بات ہے، امام طحاوی شرح معانی الآثار میں اور امام بخاری کے استاد الاستاد دادا استاد مصنف علامہ عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں، اور امام بخاری کے دادا استاد یعنی استاد کے استاد امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری حدیثیں ایک نہیں درجنوں حدیث انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مردوں کا علیحدہ سے اور عورتوں کا جو علیحدہ سے طریقہ پیش کرتے ہیں اس کا پورا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کی رحمت سے ابھی ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، ہم سب بنا لیں اس انداز میں کہ ساتھ ہی اسی کے میں عورتوں کی نماز کا بھی مخصوص طریقہ بیان کر دوں گا جس کو آپ گھروں میں تعلیم کر سکیں۔ سب بنا سب بنانے کے دوران ایک مسئلہ بھی سماعت فرمانے، کسی بھائی نے پوچھا، مجھے پتہ نہیں کس نے پوچھا ہے، وہ طالب علم مجھے بتا رہے تھے کہ وہ درس میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مرد و زن پر کن کن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے تو یہ بیان کیا گیا۔ یہ تو تقریباً پچھلے 2 درسوں میں بیان ہو چکا ہے۔ اطلام کی صورت میں، جائز یا ناجائز جماع کی صورت میں، اور عورتوں کے لیے 2 وجہیں اور ہیں، مینسس سے جب وہ فراغت پائیں یا بچے کے خون ولادت کے بعد جو خون آتا ہے نفاس اس سے جب وہ فراغت پائیں، تو یہ وہ صورتیں ہیں جن میں ان کے لیے غسل جنابت کرنا فرض ہے، یعنی یہ جنابت کی حالت ہے۔
جنبی کو جنب اس لیے کہتے ہیں اور جنابت کو جنابت. جنابت کا لغوی معنی سائڈ پہ ہونا، دور ہونا. تو آدمی چونکہ طہارت والے کاموں سے دور ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی حالت، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنابت. حدیث پاک کے مطابق صف کا سیدھا رکھنا اور کندھے سے کندھا ملانا یہ واجبات میں سے ہے. عموماً آج کل یہ دیکھا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب کھڑا ہونا، اس میں بڑی وہ نماز میں بھی تلخی کرتے ہیں. حالانکہ یہاں تو وہ مشہور ہے کہ محمود و ایاز ایک صف میں ہو جاتے ہیں، تو کندھے سے کندھا ملا کر ایک تو رکھیں، دوسرا آستینیں اگر اوپر چڑھی ہیں تو نیچے کر لیں، گریبان کے بٹن کھلے ہیں تو بند کر لیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے طہارت، جس کا پورا مفصل بیان دو درسوں میں گزر گیا. جگہ کا، بدن کا اور نمازی کے لباس کا پاک ہونا. اسی طرح نماز کی ابتدائی شرطوں میں سے وقت کا ہونا، یعنی جس وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ وقت شروع ہو چکا ہو. تیسرا ہے استقبال قبلہ، روح بقبلہ، یعنی جو وہاں حرم پاک میں کعبے کے سامنے ہے اس کا عین کعبے کے سامنے منہ ہونا. اس میں پھر شرق، غرب، شمال، جنوب کی قید نہیں ہوتی، جدھر سے بھی اس کا کعبے کی طرف منہ ہے. اور جو ہم ہیں جیسے دور والے، جہاں کہیں والے، ان کے لیے جہت کعبہ کی طرف منہ، جو ہمارے پاک و ہند کے اعتبار سے جانب مشرق ہے. دونوں طرف 45 کے زاویے میں، یعنی اگر قدرے کسی کا رخ مڑا بھی ہے جی مغرب جائیں 45 کے زاویے ہیں. جزاک اللہ. اور نیت دل کے مصمم ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادے کو. اس کے لیے عربی، اردو یا کسی بھی مادری زبان میں الفاظ کا کہہ لینا مستحب ہے، لیکن اصل نیت دل کے قلبی ارادے کا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ پختہ ہے لیکن لفظوں میں چوک ہو گئی، مثلا زور پڑنے لگا اور منہ سے اثر نکل گیا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دل میں ہی کوئی نیت نہیں ہے تو پھر بھلے لفظوں میں درست بھی کہا، پھر نماز نہیں ہوگی. نیت کا ادنا سے ادنا درجہ یہ لکھا علماء نے کہ آپ یہ نماز پڑھنے لگے ہیں نا، یوں کرنے لگے اور کسی نے آپ کو پوچھ لیا کہ بھائی کون سی نماز پڑھ دو، تو اگر اس ٹائم وہ سوچ میں پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ نیت دوبارہ کرے، وہ نیت معتبر نہیں دل والی. ورنہ دل میں اگر پختہ نیت ہوگی تو پھر فوراً وہ اظہار کر دے گا. اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرنا. اس میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ واجب ہے، ورنہ مطلقاً تکبیر شرط ہے. اور پہلا فرض بھی یہی ہے، پہلا رکن بھی. اب جب آپ نے اس کو شروع کیا تو ابھی چونکہ آپ نماز سے باہر گئے، تو باہر ہے تو یہ آخری شرط ہے، اور اسی کے ساتھ چونکہ آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں یہ پہلا فعل بھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ پہلا رکن ہے، پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہے قیام کرنا، ہاتھوں کا باندھنا اس میں سنت ہے، لیکن نفس قیام جو ہے وہ فرض ہے. جتنی دیر قرات فرض ہے اتنا قیام فرض ہے، جتنی دیر قرات واجب ہے اتنا واجب ہے، جتنی دیر سنت ہے اتنا سنت ہے. اس کے بعد ہے قرات. نفس قرات فرض ہے، یعنی پورے قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی ایک آیت، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اتنا پڑھنا فرض ہے. فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنن، نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں اتنا پڑھنا فرض ہے. پوری سورہ فاتحہ علم مکمل، اور آگے کم از کم ایک بڑی آیت جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا خود کہیں سے چھوٹی 3 آیتوں کے برابر پڑھنا. یہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنن و نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں کیا ہے؟ واجب. فاتحہ الگ سے واجب اور آگے اتنا ملانا واجب. ان میں سے کوئی ایک چیز بھولے سے رہ گئی تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی. اور سرے سے الحمدللہ رب العالمین اتنا، خواہ فاتحہ میں سے خواہ قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی یہ پڑھ لیا تو فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد ہے رکوع. یہ بھی فرض ہے. مرد کے لیے اس کی ادنا سے ادنا پوزیشن یہ ہے کہ جھکے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے پورا مسنون رکوع یہی ہے. جس طرح مرد کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھانا، یہ ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں. جو آپ جب شرطیں پوری کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو گئے تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل یا زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ ہونا سنت ہے.
یہ ہر ایک اپنے حساب سے اس نے غور کرنا ہے، اپنی بالش کے اعتبار سے، بالش سے لے کر کم سے کم 4 انگل۔ ایک لمحہ سامنے دیکھ کر قیام کرتے وقت کہنا ہے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ یوں رکھ لینے ہیں، دونوں جو ہے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر لے آئیں یا ان کو ٹچ کریں یہاں سے، اللہ اکبر، بر کی جب راہ ختم ہو تو آپ ہاتھ باندھ چکے ہو۔ بائیں ہاتھ کی یہ جو ہتھیلی ہے اس کو معمولی زیر ناف مرد کے لیے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھ کے 3 انگلیاں بالکل سیدھی بچھا دینی ہے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا مضبوطی سے باندھ لینا ہے۔ اب جو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر سیدھی کی تھی وہ نظر آپ نے جائز سجدہ پہ لے آنی ہے اور اس کو مضبوطی سے باندھ کے رکھنا ہے۔ جبکہ عورت نے کیا کرنا ہے، صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے کپڑے کے اندر ہی اللہ اکبر کہہ کے بائیں ہاتھ سینے پہ رکھ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ دینی ہے، باندھنا ہے، لیکن نظر اس نے بھی جائز سجدہ پہ رکھنی ہے۔ امام ہے تو وہ قرات کرے گا، مقتدی ہے تو ثنا کے علاوہ نہ جہری نماز میں نہ سری میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا والی نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے، امام کے پیچھے قرات من ہے مقتدی۔ 4 چیزیں قیام میں پڑھ سکتا ہے مقتدی امام کے پیچھے، ثنا جب کہ اس کا موقع ہو، یعنی اگر آپ آئے اور قرات شروع ہو چکی پھر ثنا بھی چھوڑ دیں۔ اونچی آواز میں وہ قرات کرتے ہوئے ولضالین کہے امام تو آمین کہہ سکتے ہیں 2۔ تیسرا وطروں کی جماعت میں دعائے قنوت یہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے قیام میں، اور صلاۃ التسبیح میں آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ باقی قیام کے اندر امام کے پیچھے 5ویں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اکیلا پڑھ رہے یا امام وہ باقاعدہ قرات کرے گا اور مقتدی حکمن قرات کرے گا، یعنی امام کے پیچھے خاموش رہ کے جو سننا ہے نا وہ اس کے حق میں قرات ہے۔ حدیث مسلم میں قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قرات مقتدی کے حق میں قرات۔ اب اسی طرح جب رکوع میں جانا ہے تو یہ نہیں کہ جا کے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اس طرح یہاں یہ نہیں تھا کہ ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہنا، ساتھ کا ہاتھ تھا۔ جو بندہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کا اور امام کا صرف اتنا فرق ہونا چاہیے کہ امام کی اکبر کی راہ جیسے ہی ختم ہو اس کا اللہ اکبر کا الف شروع ہو جائے، بس اس کے بعد یہاں اللہ اکبر میں جب بر ختم ہو تو آپ رکوع میں پہنچ چکے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد اس میں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور صرف گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے نہیں، انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ عورتیں صرف جھوک کے بعد ہاتھ رکھ دیں گی، مرد نے پکڑنا ہے۔ ہاتھوں کی یہ جو کلائیاں ہیں ان میں خم نہ پڑے، سر اور پشت جو ہے وہ حتی الامکان برابر رکھنی ہے، یعنی سر کو بالکل نیچے نہیں جھکا دینا اور اوپر یوں بھی نہیں دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی رکوع میں ہندوستان کے کسی علاقے میں دیکھا کہ وہ یوں قبلے کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ اڑیل اور ضدی بندہ نکلا، اس نے اپنی عقل سے ایک دلیل دی۔ وہ نے کہا جی نماز میں رخ آدمی کا قبلے کی طرف رہنا چاہیے، آزاد۔ حضرت نے فرمایا پھر تو آپ سجدہ جو ہے وہ ٹھوڑی پہ کرتے ہوں گے، کہ اگر ماتھے کے بل سجدہ کیا جائے تو پھر چہرے کا رخ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ کدھر ہو جاتا ہے، زمین کی طرف۔ تو پھر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، یہ ہے رکوع۔ رکوع سے جب اٹھنا ہے تو امام کے پیچھے تو وہی انداز اپنانا ہے کہ جس طرح یہاں تھا نا اکبر ختم ہو تو اللہ شروع آپ کا، ما سمع اللہ لمن حمدہ، جیسی آواز آئے آپ ساتھ اٹھ تو سکتے ہیں لیکن وہ سمع اللہ لمن حمدہ آپ کو کہنے کی حاجت نہیں۔ جو وہ بیچ میں وقفہ دیتے ہیں اس میں آپ کہیں ربنا لک الحمد، اور جو اکیلا پڑھ رہا ہے وہ دونوں چیزیں ہیں، امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کے لیے صرف ربنا لک الحمد کہنا، اور جو منفرد ہے کلمہ اس کے لیے دونوں کہنا کیا ہے، سنت۔ اور اتنا وقفہ بھی واجب ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے، امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اتنا وقفہ دے کہ مقتدی ربنا لک الحمد کہہ لے، اور جو خود اکیلے پڑھ رہے تو وہ بھی اتنی دیر کھڑا ہو کہ ربنا لک الحمد کہہ لے۔ یہاں سے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ پہلے حدیث پاک سننے، بخاری شریف میں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا. ایک ہڈی یہ ہے، یہ ایک ہی شمار ہے پیشانی اور ناک کی. 3 5 اور 2 پاؤں کی 7. 10 انگلیوں میں سے پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ قبلہ روح ہونا، یہ سجدے کے فریض میں سے. اکثر انگلیوں کا پیٹ قبلے کی طرف ہونا. اکثر کتنی بنتی ہیں 10 میں سے؟ 6. 5 نصف ہیں، 5 سے کم اقل ہیں، اور 5 سے اوپر اکثر ہیں. 6 دونوں کی 3 انگلیاں، ان کا قبلہ روح لگنا یہ واجبات سجدہ میں سے. نماز کا واجب نہیں ہے، نماز کا یہ فرض ہے، سجدہ اس کے واجبات میں سے. اور 10 انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف مڑ کے لگنا یہ سنت ہے. مرد کے لیے کھلے ہو کے سجدہ کرنا، یعنی یہ جو ہیں پہلوؤں سے، پہلو رانوں سے، رانے پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے جدا ہونا. ہاں سجدے اکیلے میں زیادہ وسعت رکھیں، جماعت میں اتنا نہ پھیلیں کہ ساتھ والے کو تکلیف. اور عورت کے لیے بھلے بند کمرے میں بھی نماز پڑھ رہی ہو، جس طرح رکوع میں زیادہ جھکنا منع ہے، صرف ہاتھ بڑھائے یہاں تک پہنچ جائیں، اور قیام میں اس کے اندر ہاتھ رکھنا. اسی طرح سجدے میں سمٹ کے سجدہ، جس میں اس کا زیادہ سے زیادہ پردہ رہے. اللہ اکبر. پریکٹیکل کر لیں تو، یا پہلے دیکھ لیں اور پھر کر لیں. یہاں سے اب اللہ اکبر کہہ کے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو اسی طرح قبلہ رخ رکھ کے اس پہ بیٹھنا ہے، اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ انگلیاں نہ بالکل پیچھوں گھڑنے سے خام کا اور نہ آگے بڑی ہوئی ہوں، بس گھڑنے کے برابر رکھ دے. اور نظر آپ جائے سجدے میں نظر ناک پہ رکھنی ہے، رکوع میں پاؤں پہ، اور یہاں اس مقام پر اپنی گود میں. اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر ایک دفعہ آدمی کہہ لے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی. پھر اسی طرح سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو ہر جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس پہ تشہد کرنا ہوتا ہے، خواہ 3 رکعتوں والی نماز ہو خواہ 4 والی. یہ درمیانی تشہد دوسری رکعت والا یہ واجب ہے. عبدو و رسول تک پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا اور اتنا پڑھنا واجب ہے، لفظ لفظ. جس طرح فاتحہ کا لفظ لفظ واجب ہے، تشہد کا بھی واجب ہے لفظ لفظ. لیکن جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، یعنی 3 رکعتوں والی نماز میں تیسری نماز رکعت پر اور 4 والی میں چوتھی پر، اس میں اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں اوسطاً ایک آدمی عبدو و رسول تک پڑھ لیتا ہے. یہ بیٹھنا فرض ہے اور ان لفظوں کا پڑھنا واجب ہے. اب سلام جب پھیرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ گردن گھمانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چہرہ صرف کندھے تک رہے، آگے روشنی آنکھ کی جتنے تک جاتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خود آگے تک چہرے کو نہیں یوں لے جانا. پھر واپس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے سلام کو قدر طویل کہے اور دوسرے کو مختصر، خاص طور پہ امام، کیونکہ پہلے میں ظاہر اس کے ساتھ وہ مقتدی پیچھے سے چلیں گے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہنے میں شریک ہو جائے. جو بندہ عین امام کے پیچھے ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت بھی کرے، بھائی نام پر سلام بھی بھیج رہا ہوں، دائیں بائیں والے نمازیوں پر بھی اور فرشتوں اور جنوں پر بھی جو مسلمان جنات ہیں. اور اگر کھڑے ہی دائیں طرف ہے تو پھر اپنے اس طرف والے سلام میں امام کی نیت نہیں کرے گا، کیونکہ امام تو اس کے اس طرف آ رہا ہے. یا ادھر کھڑا ہے تو وہ دائیں سلام میں تو امام کی نیت کرے گا لیکن بائیں سلام میں نہیں کرے گا. یہ ہے پنجگانہ نماز جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب عشاء، سب کا ضابطہ اور طریقہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ سماعت کر لیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی امام کے پیچھے پڑھنے کی رخصت ہوتی ہے سرے سے، یعنی منع ہوتی ہیں، بلکہ جیسے قرات میں نے بتائی کہ وہ یہ نہیں کہ آپ کو رخصت ہے پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں، بلکہ گناہگاروں کے پڑھیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے لیت الذی یقرأ خلف الامام
مولیا فوہ ترابن، جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے دل کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے. اور عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں منہ میں اس کے انگارے ڈال دیا جائے، کیونکہ قرآن کا سننا فرض ہے، اور جہاں سننے کی پہنچ نہ ہو وہاں چپ رہنا واجب ہے. بلند آواز میں آپ چپ بھی رہیں گے، سنیں گے بھی صحیح، دونوں باتوں پہ عمل ہوگا. جس میں وہ ایسا پڑھ رہے آپ سن نہیں پا رہے لیکن چپ رہنا پھر بھی فرض ہے. یہ جو خطبوں میں ہم کہتے ہیں نا بھی خطبہ کیوں فرض ہے، وہ خطبے میں اصل قرآن پڑھا جاتا ہے نا، چاہے جمعے کا خطبہ ہے چاہے عیدین کا ہے، حتیٰ کہ نکاح کا خطبہ دینا شرط نہیں ہے. یہ خطبہ تو شرط ہے نا جمعے والا امام کے لیے بیان کرنا، نکاح کا خطبہ بیان کرنا شرط نہیں ہے، لیکن اس کا بھی جو مجمع سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے سننا فرض ہے. تو کچھ چیزیں ان میں اختیار ہے، جیسے رکوع سجدے کی تسبیح پڑھی ہیں تو بھی سبحان اللہ، نہیں بھی پڑھی آپ کی نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے، آپ بلکہ اکیلے میں بھی. کچھ چیزیں جو امام کے پیچھے بھی واجب ہیں ویسے بھی واجب ہیں، جیسے دعائے قنوت، امام رکوع میں چلا گیا آپ کے کچھ الفاظ ابھی رہتے تھے پوری کر کے ان کے پیچھے جائیں. اتحیات درمیانی آپ پڑھ رہے ہیں اور امام اٹھ گئے تیسری کی طرف، فتاوی شامی، عالمگیری، ہدایہ شریف، فتاوی رضویہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ دعائے قنوت اتنی تیز پڑھ لی امام نے، یا آپ اتنے ایسا پڑھنے والے ہیں کہ وہ رکوع میں چلا گیا اور آپ سمجھتے ہیں پڑھ کے بھی میں اس کے پیچھے نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچے، ان کو اور آگے جانے دیں. ایسا ہوتا کم ہے، بہت کم ہوتے ہیں نئی کوچ جو چلائیں، مقصد ہے نان سٹاپ امام. تو ورنہ کبھی ایسا اگر اتفاقاً ہو جاتا ہے تو آپ پیچھے سے اکیلا رکوع کر کے ان کے پیچھے پیچھے اتباع میں بعد میں پہنچ جائیں، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. اس صورت میں قصدن کوئی رکن امام سے آگے پیچھے کرتے ہیں رکن تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. میرے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ دربار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو پہ ایسا ہوا ہے عشاء میں. امام صاحب اتنے پھرتیلے تھے یا میں اتنا سست تھا کہ مجھے تیسری رکعت کا رکوع اکیلا کرنا پڑا. وہ دعائے قنوت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ درمیانی تشہد کا تھا. اسی طرح درمیانی تشہد کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ تیسری کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے دیں، آپ پورا کریں یہاں تک کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری کی طرف اوپر جا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف چلے گئے، جانے دیں، پیچھے سے پکڑنے یا پھر ادھر سے بھی نکل جاتے ہیں ساتھ ساتھ پیچھے چلتے رہے. لیکن اس میں یہ نہیں کرنا کہ اگر وہ رکوع سے نکل گئے تو آپ وہیں سے قیام سے ڈائریکٹ ان کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. رکوع کرنا ہے اپنے طور پہ. اسی طرح آخری رکعت میں عبدو و رسولو نہیں پڑھا اور امام نے اسلام پھیر دیا جیسے اکثر تراویح. اور یہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ ہمارے میاں والی میں یہ بیماری زیادہ ہے کہ حافظ کی خصوصیات میں سے سمجھا جاتا ہے کہ بھائی وہ فلانا جلدی پڑھتا ہے، یہ اس کی کمال سمجھا جاتا ہے. جی ہم تو پونے گھنٹے میں فارغ ہو، ایک دوسرے کو مسجدوں والے بتاتے ہیں ہم تو جی آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں فارغ ہو گئے. یہ کوئی کمال نہیں، قرآن کو غلط پڑھنا یا لمن تعلم کے علاوہ سمجھ ہی نہ آئے. کراچی میں ایک رات میں 10 پارے بھی ہم نے سنے اور یہاں 100 پارہ سننے کو بھی دل نہیں کرتا. 10 پارے مشکل ہے سننا یا 100 پارہ. قرآن کر کے پڑھا جائے. میں ابھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے جانا تھا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں جا رہا، چلو ہمیں اور ٹائم مل جائے. کل پرسوں کرنا میرے شیڈول میں شامل تھا. آستانہ عالیہ درائے رحمت شریف حضر ضلع اٹک پپلا شریف والوں کا پیر مدد قیوم صاحب کا جو پیر خان ہے، یہ شاید آپ سب کے لیے یا جن کو پہلے علم ہے ان کے لیے تو نہیں، باقیوں کے لیے حیرت انگیز بات ہو. میرا حسن ظن ہے کہ حرمین طیبین کے علاوہ روئے زمین پر سب سے زیادہ قرآن حرم درائے رحمت شریف پڑھا جاتا ہے. اور ماہ رمضان میں وہاں اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنا کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ اس وقت جو تین صاحبزادگان ہیں، بڑے حضرت صاحب جو بانی خانقاہ بابا جی صاحب، ان کی پوتی کے بیٹے ہیں تینوں ینگ لڑکے ہیں. یہ سکندرآباد میں ایک پچھلے سال فارغ التحصیل ہوئے، ایک ابھی پڑھ رہے ہیں. میرے پاس بھی اکثر وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے بعد بھی آئیں گے. کیجیے گا، ان کی ینگ لڑکے ہیں. یہ جس طرح ہمارے ساتھی احتکاب بیٹھے ہیں ان کی عمر کی 20 سال ان کی عمر ہے. ایک ان سے بڑے ہیں، ایک ان سے بڑے جو وہاں بنانا
کی وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ 29ویں رات تینوں بھائی 10 پارے پڑھتے ہیں اور دنیا وہاں سننے آتی ہے۔ بات طریقہ کیا ہے، پہلے یہی جو ان میں سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، انہوں نے پڑھا، پہلے 3 دنوں میں انہوں نے 10 پارے پڑھ کے قرآن پاک سنایا، پھر 5 پارے پڑھا کے قرآن پاک، یعنی کئی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ خاص اس رات علیحدہ ہوگا، پرانی بات ہے، یہ پیپلان بھی سناتے رہیں گے صاحبزادے جن کی میں بات کر رہا ہوں، سن 97 میں جب سردیوں کے روزے ہوتے تھے، یہ آپ کے ماموں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب اور ڈاکٹر خورشید صاحب، یہ 2 حضرات موسیٰ خیل نے ہمیشہ کی نماز پڑھی، موسیٰ خیل، اس ٹائم یہ سی پیک نہیں تھا، اب تو 1.5-2 گھنٹوں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، 5-6 گھنٹے اس ٹائم لگتے تھے۔ رات کو 12-1 بجے یہ لوگ پہنچے نا دریا رحمت شریف، تو کہتے ہیں وضو خانے پہ ہم بیٹھے تھے تو آواز آتی تھی، لگتا تھا بھئی کچھ پڑھا جا رہا ہے، تو ہم نے گمان کیا کہ یہ ختم قرآن کے لیے گئے تھے لیلۃ القدر کے بعد، تو بھائی بڑی رات ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوں، کیا کہ شامل ہو گئے، نیت کر کے صلاۃ التسبیح کی، جو بھی نہ سمجھ آئے نا نیت کر کے سورہ رحمان پڑھی جا رہی، وہ تو پڑھتے گئے، بیچ میں وہ تسبیح نہیں پڑھ رہے، ان کا کوئی اور نفل ہوں گے، اسی رکعت میں یا اگلی رکعت میں والناس وہ سارا پڑھ کے جب انہوں نے سلام پھیرا نا، انہوں نے پوچھا جی کیا پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، کتنے بجے؟ رات 12۔ انہوں نے کہا شکر ہے یار اتنا بڑا ہم نے سفر کیا، تو چلو ختم قرآن میں تو شامل ہو گئے، عشاء یہاں پڑھی تھی، میں کہا شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو پھر نیت کرنے لگے نا، کیا جی بھائی بہتر پڑھنے لگے ہیں، کہ نہیں 6 تراویح ہوئی، کتنی؟ 6 میں کیوں ختم بھائی کر دیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ ختم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو پہلی دن شروع ہوا تھا اور آج 27ویں کو ہم نے 6 میں ختم کر دیا، یہاں کئی قرآن پاک ختم ہو چکے ہیں، آج جو پہلی رکعت میں نیا شروع ہوا تھا نا، یہ وہ ختم ہوئے 6 میں، اور ابھی کئی پڑھے جائیں گے، آپ کی خوب یعنی مہمان نوازی ہوگی، لیکن قرآن پڑھا جائے تو مزہ آتا ہے سننے میں۔ طارق روڈ کراچی کی مسجد میں تھا جب فضان مدینہ میں پڑھاتا تھا، وہ 4 منزلہ مسجد تھی، تو 3ری منزل میں وہ حجرہ تھا میرا، دوسری جو منزل تھی نا اس میں ہماری جنرل پنجگانہ نماز ہوتی تھی، اس میں 27 روزہ تراویح کا انہوں نے اہتمام کیا، وہی 1.25 پارے والی، اور محلہ نہیں تھا اتنا، وہاں تھی چاولہ مارکیٹ، کپڑے کی مشہور مارکیٹ، اس کے تاجروں کا مطالبہ تھا کہ بھائی 3ری منزل میں ہم 6 روزہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک لاجک تھی، وہ اگر یہ شرم درست نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن سننا یہ ضروری ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ پورے 20 تراویح پورا مہینہ یہ پڑھنا سنت موقع ہے، یہ نہیں کہ آپ 10ویں دن ختم کر دیں تو پھر اس کے بعد تراویح معاف ہے یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن سننے تک ہے۔ ان کے ذہن میں وہی عوامی مسئلہ تھا تاجروں کے، اب وہ 6 روزہ تراویح کا اہتمام انہوں نے کیوں کیا؟ تو پہلے چند دن وہ یہ کرتے تھے کہ افطار سے پہلے بال بچوں کے پاس چلے جاتے تھے، کوئی اورنگی سے آتا تھا، کوئی اورنگی سے، مختلف علاقوں سے، وہاں تو وہ مارکیٹ تھی نصر دکان، پھر رات کو آ کے وہ تجارت کرنی ہوتی تھی نا، تو تراویح میں آ جاتے تھے، بھئی ایک قرآن ہم سن لیں گے پہلے 6 دن، پھر مارکیٹ کا زور بڑھ جاتا ہے خریداری کا، بس قرآن ہم نے سن لیا جی، پھر وہ پورے 24 دن باقی جو انہوں نے وہ رات بھر وہ دکانداری کرنی ہوتی تھی، دن کو زور کے بعد ہی کھلتی تھی مارکیٹ۔ لیکن آپ یقین مانیں وہ 6 روزہ تراویح جس بچے نے سنائی، یہاں تو 1.25 پارہ پڑھنا ہوتا ہے تو 16 کی سپیڈ پہ ہوتے ہیں، اس نے 5 پارے روز پڑھنے ہوتے تھے، لیکن لفظ لفظ سے جدا واضح سمجھ آتا، جنگ بچہ تھا، یہ بھی نہیں کہ بزرگ حافظ تھا، بالکل یہاں بس تازہ حافظ ہوا تھا، اور بڑی مشکل سے وہ مسئلہ بلوغت کی دنیا میں ابھی پہنچا ہوگا، اس پر یعنی وہ تراویح پڑھانا بھی شرعاً اس ٹائم لاگو ہوا ہوگا۔ یہ جو خود جو میں نے عملاً دیکھی ہے اس کی بات، باقی وہ ڈاکٹر جمیل راٹھور مشہور ہیں ہمارے اہل سنت کے،
یہ جو اسکالر ہیں وہ ایک لان مشہور تھا، وہاں 3 روزہ تراویح سناتے تھے، 10 پارے، اور دنیا وہاں سماتی نہیں تھی اس پارٹ میں، لوگ سنتے تھے۔ حمزہ لان میں 27 روزہ تراویح کا وہ انداز بھی ہم نے دیکھا ہے جو عہد صحابہ کرام ہم سنتے ہیں کہ لوگ رمضان میں راتوں کو نہیں سوتے تھے، دن کو سوتے تھے، اور یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، یہ بہت بعد کے لوگوں نے، تابعین کے بھی بعد کے لوگوں نے لکھ دی ہے ہماری آسانی کے لیے۔ یہ کوئی حدیث کی دعا نہیں ہے، اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا، اس کو 4 تراویح کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ اصل مسنون یہ ہے کہ ترویحہ کیا جائے۔ ترویحہ کا معنی ہے راحت کرنا۔ 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھ کے جتنا ٹائم لگا کے صحابہ کرام فارغ ہوتے تھے، پھر اتنی دیر ریسٹ ہوتی تھی، اپنا اپنا وظیفہ کرتے تھے۔ حمزہ لان میں کراچی میں یہ رواج چلا، 27 روزہ تراویح میں بڑا سوا پارے ہی جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ الگ بات ہے۔ اب جدید دور ہے، لوگوں کو راحت واقعی دی جائے تو راحت پاتے ہیں، ورد وظیفے سے روح کا سکون ہوتا ہے، انہیں جسمانی سکون بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ ساتھ چائے وغیرہ چلاتے تھے، اور وہ تراویح درس ہوتا تھا اتنی دیر، کیا ہوتا تھا اس میں؟ اس طرح ہم تسبیح کے لیے ٹائم دیں گے تو سو جائیں گے، جتنا وہ پڑھا جاتا تھا اتنی دیر پہ درس ہوتا تھا، اور وہ صبح تک جاری رہتی تھی۔ اب لوگوں کو اختیار ہوتا تھا کہ کوئی اپنے گھر میں دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، وہاں جا کے سحری کرنا چاہے تو اس کی مرضی، ورنہ وہاں سحری کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ یہ ذوق ہے کراچی کی میں بات کروں، اور استانہ علی دائرہ شریف کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور آپ حیران ہوں گے اگلی بات سن کے، یہ تو وہ لوگوں کو پھر بھی ریلیکس دیتے ہیں کہ 10 پارے 3 بھائی پڑھتے ہیں۔ وہ 20 سالہ نوجوان ہے، صدر صاحب میرے پاس آئیں گے عید کے بعد، میں آپ کو زیارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بابا جی صاحب درائرہ شریف والوں کی اولاد میں قرآن کا اتنا فیض ابھی بھی رکھا ہے، وہ 1 رکعت میں قرآن سنا دیتے تھے، اور ان کے جو نانا جان جن کی وہ تربیت کا یہ شاہکار ہے، یعنی بڑے بابا جی صاحب کے صاحبزادے سلطان العلماء حضرت مولانا مفتی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمارے استاد شاہ صاحب سکندر آباد والوں کا بھی جنازہ پڑھایا اور پیر مظہر قیوم صاحب کا بھی۔ میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے، 6 خطاب میں نے ان کی موجودگی میں کیے ہیں، ان کے والد کے عرس میں 6 سال واقعات میں رہتے ہوئے۔ 125 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، 115 سال۔ پرانے لوگ شناختی کارڈ اندازے سے بنواتے تھے، لیکن 100 سے بال یقین متجاوز تھے وہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 92 سال مصلی سنائے، اور تاریخ میں میرے علم میں اور کوئی دوسرا ایسا بزرگ نہیں ہے جس نے اتنی لمبی عمر قرآن کے مصلی سنائے۔ اور پھر مزے کی بات کہ 92 سال میں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ انہوں نے 92 مصلی سنائے، مصلی سنانے کا انداز یہی ہوتا تھا، ہر سال 10 مصلی، 12 مصلی۔ اور جب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلی دفعہ ان کے والد گرامی نے ان کو آگے کیا تھا سننے کے لیے کہ حافظ ہو گئے ہیں تو سنیں۔ حافظوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے پرانے استادوں کا، اب تو ساری ہر چیز بدل گئی ہے نا، یہ علم بھی اب ریڈی میڈ ہو گیا، اسکولوں کا بھی مدرسوں کا بھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، شکر ہے ہم نے موبائل کی وبا سے پہلے درس نامی پڑھ لی، اب ہمیں پتہ ہے نا، ہم ان سے کتابیں پوچھتے ہیں کہ کون کون سی پڑھ رہے ہو، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا طالب علموں کو، اس میں کیا ہے وہ تو اگلی بات ہے نا، پڑھ کون کون سے سبجیکٹ رہے ہو، اس کی کون کون سی کتاب، وہ نام نہیں یاد ہوتے انہیں، کتابوں میں کیا ہے وہ تو پھر اگلی بات ہے نا۔ تو ان کو پرانے حفاظ کا قاریوں کا طریقہ ہے کہ ان کو مسلح پکا کرانے کے لیے منزل بچوں کو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں بیٹھ نہ سنو ہمیں، اس میں نماز نہ سنو، نفلوں میں، تاکہ انہیں وہ آگے تراویح میں مسلح پہ کھڑے ہونے کی جھجک اتر جائے۔ ان بابا جی سلطان محمود صاحب کو ان کے بزرگوں پیر عبد الغفور صاحب کو، پیر مظہر قیوم صاحب کو، پیر مرشد، انہوں نے جب پہلی دفعہ آگے کیا نا تو خود پیچھے مقتدی کے طور پہ کھڑے ہوئے ساتھ ایک، انہوں نے چھوٹی سی عمر تھی، پتہ نہیں 8 یا 10 سال کہتے ہیں، یعنی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، صرف وہ پریکٹس کے لیے انہوں نے آگے، انہوں نے آرام سے شروع کیا تو پڑھتے ہی گئے۔ پہلی رکعت میں جب 30واں پارہ شروع کیا نا تو پیچھے سے بابا جی نے لقمہ دیا، اللہ اکبر، مطلب یہ تھا رکوع میں جاؤ اور اگلی رکعت کے لیے بھی کوئی چھوڑو۔ ان بزرگوں کے الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے جنہوں نے پھر 1 صدی سے زائد عمر پائی اور 92 سال مصلی سنائے، اور علم کا وہ ایسا پہاڑ تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ حافظ تھے،
ان کے سامنے بڑا سے بڑا کوئی مفتی شیخ الحدیث 10 منٹ نہیں ٹک سکتا. شریعت پہ عمل سبحان اللہ. ایک صدی عمر میں ان کی نماز تو نماز، جماعت کی جماعت، تکبیر تحریمہ کا لازمی. آخری 40 سال تو وہ حجرے سے گئی کہ نہیں، حجرہ اور مسجد، حجرہ اور مسجد. الحمدللہ میں نے ان کی بہت دفعہ زیارت کی ہے، وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. تو ان کے والد جنہوں نے یہ پیچھے اقتدا کی، یہاں تک ان کی کرامت مشہور ہے. وہ بندہ اب کسی اور علاقے میں چلا گیا. اٹک سٹی کا ایک جوان بچپن میں اس کو شوق ہوا اپنے چچا کے گھر شادی کا، تو انہوں نے شرط رکھی حفظ قرآن کی. کسی نے مشورہ دیا کہ بابا جی صاحب درائے رام شریف والوں کے پاس چلے جاؤ، جلدی حفظ کر جاؤ. وہاں جب وہ حفظ کرتے تھے حافظ صاحب، تو وہاں کسی کو جب پتا چلا نا یہ تو اس مشن میں حفظ کر رہے ہیں شادی کے، تو کسی نے کہا بھی جلدی کرنا ہے. تو جب بابا جی صاحب حجرے میں بیٹھتے ہیں نا وظیفے کے لیے، ان کے سامنے حجرے میں بیٹھ کے اونچا اونچا قرآن پڑھا کرو. مقصد یہ تھا کہ انہیں پسند آئے، نظر میں آ جاؤ، جلدی کر دو. ایسے ہی ہوا، جلدی کر گئے. جب وہ حافظ صاحب اپنے علاقے میں گئے تو ان کے چچا نے انہیں رشتہ دینے سے انکار کر. یہ بات ان کے لیے باعث صدمہ ہوئی، اور معاشرتی ریت کے مطابق کچھ لوگ تو شاعری میں لگ جاتے ہیں نا، کچھ نشے میں لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہی ہے ریت معاشرتی. وہ آدمی نشے کا شکار ہو گیا. اس نے سگریٹ چرس اتنی پی کہ عقل تکلیفی ظاہر ہو گئی، یعنی مجذوب ہو گیا، پاگل ہو گیا بندہ. شریعت کے احکام اس پر لاگو ہی نہ آ رہے. اب وہ پوزیشن یہ تھی کہ درائے راما شریف میں کبھی کبھی وہ بندہ آ جاتا تھا تو کہتے ہیں بھائی اس نے نا، اسے ہوش نہیں ہوتا تھا، کتے اٹھائے ہوتے تھے، پیشاب اس پہ کر رہے تھے، چومتا تھا کتوں کو کپڑوں. لیکن خدا کے ولی کی کرامت دیکھیں کہ اس حال میں بھی اس کا حفظ قرآن برقرار رہا. حالانکہ وہ تو تھوڑی سی ویسے غفلت کریں لوگ بلا دیتے ہیں. یہاں تک ہوتا تھا بھائی جیسے وہ سردیوں کی سخت ٹھنڈی تراویحوں میں منگر پو کی کسی مسجد میں اچانک اس حافظ صاحب کا برود ہو گیا نا، اس مجذوب حافظ کا، اور حافظ کی نظر اس پہ پڑ گئی پڑھنے والے کی، تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. ابھی تک یہ چند سال پہلے تک وہ بندہ بقید حیات تھا اللہ تعالیٰ علیہ. یہ قرآن کا فیض ہے اس آستانے کا. مشہور ہے کہ جن حفاظ کی منزل کچی ہو وہ وہاں جا کے اگر منزل کر لیں. میں ایک بچے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہمارے یہاں یہ کیا نام ہے وام بچہ تھا، 10 سال کے بچے نے وہاں حفظ قرآن کیا، اور اس نے ایک نشست میں پورا قرآن مجید سنا دیا 5-6 گھنٹے میں استاد کو. 10 سال کے بچے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے قرآن سے اپنا رشتہ جو ہے. قرآن بالکل پنجابی میں جیسے کہتے ہیں انے واہ پڑھا کریں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ قوت حافظہ چاہتا ہے وہ دیکھ کر ناظرہ قرآن پڑھے. جو خوبصورت ہونا چاہتا ہے وہ میک اپ اور کریمیں نہ لگائے، وہ ناظرہ قرآن پڑھے. جو روزی میں برکت چاہتا ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھے. جو صحت میں برکت چاہتا ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھے. اور وہ بندہ جس کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، ویسے تو یہ ہوتا ہے نا عمر ڈھلتی جائے تو آدمی پنچر ہوتا ہے، سٹھیا جاتا ہے، جس کو بھاترا جانا کہتے ہیں. قرآن سے تعلق رکھنے والوں کا جو ہے نا وہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، یعنی ان پہ وہ بڑھاپا نہیں آتا جو ان کے لیے اذیت اور عذاب بن جائے. تو یہ ہمارے تنگانہ کا پریکٹیکل تھا، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کل نماز جنازہ کا پریکٹیکل کریں گے، اور رات جب صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے تو اس کا پریکٹیکل اسی ٹائم ہو جائے گا. جی نماز میں شامل رہنا طریقہ کوئی کہتا ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ ہاں وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، کوئی کہتا نہیں وہی آپ کی رکعت آپ پہلی رکعت بعد میں پڑھیں گے. چلیں یہ ایک مسئلے سے بہت آگے ہم نکل گئے، بزرگوں کے تذکرے ہو گئے. وہ مسئلہ سمجھ لیا تھا نا کہ قنوت رہ بھی جائے پڑھ کے پیچھے پیچھے جانا ہے. اسی طرح تشہد اب دو ضرورت تک نہیں پڑھا، امام تیسری کی طرف اٹھ گیا، آپ نے پڑھ کے اٹھنا ہے. آخری میں امام کے ساتھ ہیں، سلام پھیر دیا، اب دو ضرورت تک آپ نہیں پہنچے. یہ ہوتا کم ہے لیکن کبھی ہو جائے تراویح میں، تو آپ نے اب دو ضرورت کم از کم پڑھ کے پڑھیں. اس میں ایک مسئلہ رہتا ہے،
آپ آئے بعد میں شامل ہوئے اسی درمیان والے تشہد میں اور امام اٹھ گیا پھر بھی پورا کر کے اٹھنا ہے، یا آئے اور بیٹھے اور اٹھ گیا تو کیا ساتھ اٹھ جائیں؟ نہیں، جب آپ نے زمین پہ گھٹنے لگا لینا ان کے ساتھ اتنے مل گئے تو اب چاہے درمیانی تشہد ہے چاہے آخری ہے پورے ہی پڑھنا ہے، درمیانی ہے تو پورا پڑھ کے تیسری کی طرف اٹھنا ہے، آخری ہے تو امام سے آپ ویسے ہی فارغ ہو گئے، امام السلام پھیر دیا تو آپ نے تو اپنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 میں 3 والی جو بھی نماز ہے جو 2 والی تو آپ پورا پڑھ کے اٹھتے ہیں۔ امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ، ایک بندہ امام بنے نا تو پھر میں اس کے ساتھ شامل ہو کے بتاؤں۔ دیکھیں جی، تکبیر تحریمہ کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط ہے نا، پہلا فرض بھی ہے نا، یہ تو کہنی ہے۔ قیام کیا ہے؟ قیام بھی فرض ہے، ہاتھ باندھنا فرض نہیں، لہذا امام جس رکن میں بھی ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، مسئلہ تو بنتا ہے اس وقت جب آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ رکعت شامل ہو جائے، تو قیام میں ملے گے تو شامل ہے، رکوع میں بھی ملیں گے تو شامل ہے، اس کے آگے تو شامل نہیں ہے۔ آگے میں تو یہ اگر امام ہے سجدے یا تحیات میں، پھر تو آپ یہ کریں آسان سے، پہلے تسلی سے اللہ اکبر کہہ کے جتنی دیر آپ کی دیر چاہتے ہیں تھوڑا وقفہ کر لیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ اس رکن میں چلے جائیں۔ مثلا آپ جی رکوع میں رکوع کریں، آپ ہاتھ بے شک آپ نہ باندھیں اللہ اکبر، لیکن اس سے اللہ اکبر کے ساتھ آپ رکوع میں جائیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے قیام کیا ہی نہیں۔ یہ تحریمہ کس کے لیے تھی؟ قیام کے لیے، بھلے ہاتھ نہ باندھے، اللہ اکبر ایک لمحے کا وہ کر کے یہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آپ نے پشت سیدھی کر لی نا ان کے ساتھ، بھلے ایک دفعہ بھی ساتھ سبحان ربی العظیم نہیں کہا، پھر آپ کی یہ رکعت شامل ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ اکبر اور دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ادھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سامع اللہ اکبر اٹھ رہے ہیں، پھر آپ کی رکعت نہیں شامل ہوگی۔ اس طرح پریکٹیکل کر لیں، دونوں کر لیں، پہلے رکوع کریں نا، اس میں مجھے شامل ہونے دینا آپ نے، دوسرے میں جب میں رکوع کے لیے اللہ اکبر کہوں تو آپ نے سامع اللہ اکبر اٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ رکوع میں کھڑے ہیں، امام ہے، میں آیا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میرے رکعت، یہ تو میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ لیکن اگر میں پھر آپ رکوع میں جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، میں ادھر جا رہا ہوں اور یہ اٹھ رہے ہیں، اب رکعت شامل نہیں۔ جی نہیں، آگلی بات ہاتھ کا ایک ضابطہ ہے، اسی سے آپ جنازے کا مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اکثر آپ نے جنازے میں دیکھا ہوگا کوئی دائیں طرف پھیرتے ہوئے دائیں چھوڑتے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہوئے بایاں، کوئی دونوں پہلے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دونوں بعد میں چھوڑتے ہیں۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے، ہدایہ شریف کانفی کی جو سب سے معتبر کتاب ہے درسی کتابوں میں، بندیال والے بڑے استاد اس سے فرماتے تھے، فقہ حنفی کا جج ہدایہ شریف، اس میں لکھا ہے کہ قیام میں ہاتھ باندھنا اس وقت سنت ہے جب کچھ پڑھنا بھی سنت ہو، ورنہ ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ اب جو بندہ امام کو یہاں رکوع میں جس نے پانا ہے، بتائیں اس کے پاس قیام میں کچھ پڑھنے کا وقت ہے، لہذا وہ ہاتھ نہ باندھے۔ اور ویسے ہم کیوں باندھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جنازے میں جب آپ نے آخری تکبیر کہی تو اس کے بعد کچھ پڑھنا ہے، لہذا پہلے ہاتھ چھوڑ دیں پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح تکبیرات عیدین، اس میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ تکبیریں کہہ کے ہاتھ کیوں باندھ لیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی قرات ہونی ہے، اور دوسری رکعت میں قرات نہیں ہونی ہوتی ہے، تو تیسری کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا، اور وہاں سے پھر چوتھی تکبیر رکوع کی۔ انتقالی تکبیریں جتنی ہیں نا، یہ رکوع سجدے میں آتے جاتے یہ سنت ہے، اگر نہ بھی کہیں حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی تکبیر شرط ہے، اس میں لفظ اللہ اکبر واجب ہے، اور 2 تکبیریں اور واجب ہے، ایک قنوت والی، دعائے قنوت خود بھی واجب ہے، اس کی تکبیر بھی واجب ہے، اور ایک عید کی نمازوں میں دوسرے رکوع کی تکبیر واجب ہے۔ وہ کیوں واجب رکھی گئی؟ کہ وہ زیادہ تکبیروں میں اور رکوع والی تکبیر میں فرق کرتی ہے، ورنہ اسے اس کا حصہ سمجھ لیا جاتا۔
3 تکبیریں واجب ہیں. کون کون سی؟ عیدوں کی نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر، دعائے قنوت والی تکبیر، اور جو پہلی تکبیر تحریم ہے وہ شرط ہے، رکن بھی ہے، لیکن اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. باقی آپ اس کے علاوہ لفظ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ اجل، اللہ اعظم وغیرہ. جی باقی شامل ہونے کا بھی پہلی رکعت میں کس طرح، دوسری میں شامل کس طرح ہوں، تیسری میں یا آخری؟ اچھا رکعتیں رہ جائیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ، اب یہ سوال ہے نا، شامل ہونے کا تو وہی طریقہ ہے. اچھا جی، 4 رکعتی نماز ہے، سب سے زیادہ تو 4 رکعتی ہوتی ہے. اس میں ایک رکعت رہ جائے تو جیسے ہی امام فارغ ہوا آپ نے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے سلام کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، ہو سکتا ہے وہ سجدہ صاحب کے لیے کرنا، جب وہ دوسرا سلام پھیرے اب آپ کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کی کون سی رکعت رہی تھی؟ پہلی، کیونکہ جس نے امام کے ساتھ 3 پڑھی ہیں تو ظاہر ہے وہ دوسری تیسری چوتھی پڑھے گا، اس کی پہلی رہی. ثنا پڑھیں گے، پھر فاتحہ شریف پڑھیں گے، پھر سورت بھی آگے ملائیں گے یا کوئی چھوٹی 3 آیتیں، رکوع کریں گے. اگرچہ پہلی رکعت میں تشہد نہیں ہوتا لیکن آپ تعداداً پوری کر چکے ہیں 4 رکعتیں. اس کے بعد آپ کے پاس چوتھی رکعت نہیں بچتی، 3 آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، دوسری تیسری چوتھی. یہ اگرچہ حقیقت میں پہلی ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے کتنی ہے؟ چوتھی. لہذا بیٹھ کے پورا تشہد پڑھ کے نماز ختم ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ ایک نہیں بلکہ 2 رہ گئی، ایک نہیں بلکہ 2. تو یہ کون سی 2 رہی ہیں؟ وہی پہلی. کون سی پڑھی ہے امام کے ساتھ؟ تیسری اور چوتھی. اب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ قیام کون سا کریں گے؟ پہلی رکعت، ثنا، فاتحہ، سورت، لیکن بیٹھیں گے نہیں. کیوں کہ تعداداً یہ تیسری ہے، 2 پڑھ چکے ہیں، یہ تیسری چل رہی ہے جو حقیقت میں پہلی ہے لیکن تعداداً کون سی ہے؟ تیسری. پھر کھڑے ہو کے ثنا پڑھیں، اپنا فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے. کیوں کہ آپ کی پہلی 2 رہ گئی تھی، اب دوسری ادا ہو رہی ہے. اور گنتی میں دیکھا جائے تو یہ 4 پوری ہو رہی ہیں. تیسری چوتھی امام کے ساتھ پڑھ لی، پہلی خود پڑھ لی، اب یہ دوسری کل بن گئی 4. لہٰذا بیٹھ کے وہ جو آپ نے پہلے یوم القمل صاحب تک آپ کو بیٹھنا پڑا تھا وہ امام کی اقتدا کی وجہ سے بیٹھنا پڑا تھا. اب یہ حکم کر رہے ہیں آپ اینڈ، یہ نہیں کہ ہم آپ کو رسول تک پڑھیں گے بلکہ پورا یوم القمل صاحب تک پڑھ کے سلام کریں. سمجھ آئی؟ اگر رہ گئی آپ کی 3 تو کون سی رہ گئی؟ پہلی 3، کیونکہ آخری تو رہ نہیں سکتی نا، اسی میں تو آپ شامل ہو گئے. تو اسی ترتیب سے پہلی میں ثنا، فاتحہ، سورت، لیکن بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ تعداد میں دوسری بات ہوئی، ایک امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اب تو رسول تک پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. 2 ہو گئے، ایک امام کے ساتھ چوتھی پڑھ لی اور ایک پہلی پڑھ لی، لیکن ہر دوسری کے بعد چونکہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، تعداد میں آپ کی 2 رہی ہے، گنتی بیٹھ جائیں گے. پھر کھڑے ہوں گے تو یہ قیام کون سا ہے؟ دوسری بات. فاتحہ سورت ملائیں گے لیکن گنتی میں کون سی بن رہی ہے؟ تیسری. اٹھ کے آ جائیں گے. اب آپ صرف فاتحہ پڑھیں گے، یہ کون سی ہے؟ جو رہ گئی تھی ان میں سے تیسری اور گنتی میں چوتھی. آخری امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، پہلی کو بھی خود پڑھ چکے ہیں، دوسری کو بھی اس کو. فاتحہ کے بعد رکوع، سجدہ اور پورا تشہد آخر میں سلام. وہ کون سی نماز ہے جس میں چار تشہد پڑھے جاتے ہیں؟ مغرب میں 2 تشہد کیسے؟ آخری میں پھر 4 تشہد کرے گا، 4 تو نہیں کرے گا، پھر 3 کرے گا. ایک وہ جو امام کے ساتھ شامل ہوا اور 3 رکعتیں پڑھے گا، پھر 2 اس میں کرے گا. جی دوسری کے تشہد میں اگر ملے نا تو ایک وہ پڑھے گا، ایک تیسری والا امام کے ساتھ. تو دوسری شامل تو نہیں ہوئی تھی نا کیونکہ تشہد میں ملا تھا، اب 2 اور پڑھنی پڑے گی، اب دونوں میں تشہد کرنا پڑے گا کیونکہ امام کے ساتھ حقیقت میں اس نے ایک پڑھی ہے، تشہد 2 کی ہے. اب جب 2 پڑھے گا تو دوسری میں بھی کرے گا، تیسری میں. یہ فقہی پہیلی ہیں،
اسے بھی بڑا ذہن کھلتا ہے. مثلا عجائب الفقہ کی پہلیاں کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سے ہے؟ پہلی تو نہ ہوئی نا پھر اگر اتنی آسان ہو. اردو کا بچا ہوا پانی. جی نہیں، اس سے تو ہم زمزم ہو جائے. ایسے جواب محبت بڑا ضرور ہے لیکن کتاب میں اور لکھا ہے. پانی تو وہ بھی بہت افضل ہے نا جو سرکار کے اعضائے وضو کو مس کرے. اس کا جواب جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا وہ دنیا کا سب سے افضل، جس کو 1400 صحابہ کرام نے پیا ایک پیالے سے، باقاعدہ چشمے پھوٹے. اسی طرح فقہی پہلیوں میں یہ پہلی لکھی ہے وہ کون سا جانور ہے کنویں میں گر کے مر جائے تو 20 ڈول خالی نکالیں تو پاک ہو جاتے ہیں، مر جائے. زندہ نکل آئے تو جب تک سارا پانی نہ نکالیں پاک نہیں ہوتا. لیکن مردہ ہو گیا تھا تو زیادہ سختی ہوتی نا. مر گیا تو 20 ڈول نکالیں تو پاک ہو جاتے ہیں، زندہ نکل آئے تو سارا، جب تک نہ نکالیں پاک. ٹھیک. جانوروں کی جسامت کے اعتبار سے نا شرعی طور پہ ان کی حد ہے. جو چڑیا، کبوتر، چوہا اس قسم کے ہیں نا وہ 20 سے 30 ڈول نکالنے ہوتے ہیں. جو بلی وغیرہ اس قسم کے ہوں گے 40 سے 50. آدمی، کتا یا انسان اپنا بکری وغیرہ گر کے مر جائیں تو کل پانی نکالنا پڑتا ہے. لیکن وہ ایسے جانور ہے کہ ہے اس پہلی کیٹیگری میں چھوٹی، 20 سے 30 ڈول نکالیں تو پاک ہو جاتا ہے، مر جائیں. لیکن زندہ نکل آئے تو سارا نکالنا پڑتا ہے. چوہا جب کہ بلی سے چھوٹ کے بھاگ رہا ہو، اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے پنجوں کی وجہ سے جو اس کا رستا ہوا بہتا ہوا خون ہے نا وہ خون پہ حکم لگے گا، چوہے پہ نہیں لگے گا، بھلے وہ زندہ نکل آئے. خون کا ایک قطرہ بھی آپ کو پتہ سارا ناپاک کر دے گا. اس طرح شراب کا انہیں کہتے ہیں فقہ میں الغاز الفقہ. الغاز کا معنی ہوتا ہے پہیلیاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. جی دو چیزیں، ایک ہے کف ثوب اور ایک ہے الباس ثوب. الباس کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، جیسے یوں پر سے اب لٹکا ہو، ٹھیک ہے جی. اور کف کا معنی ہے چڑھانا، لپیٹنا، گھرسنا. ہمارے فقہ کے مطابق یہ جو کف ثوب ہے یہ مطلقاً مکروہ تحریم ہے. یعنی اس میں چاہے فیشن کے طور پہ ہو، چاہے تکبر کے طور پہ ہو، چاہے جس طور پہ ہو، یہ کیا ہے مکروہ تحریم. یعنی اس طرح پڑھی نماز کا لوٹانا واجب ہے. اور جو الباس ثوب ہے، کپڑا اوپر سے لٹکایا ہے اور رکھنے اس کی وجہ سے چھپے ہیں، وہ اگر حالت تکبر ہے تو پھر مکروہ تحریم ہے. ویسے رسم کے طور پہ سستی کی وجہ سے پھر مکروہ تحریم ہے. حضرت امام حسن کو چھوٹی عمر میں ایک مرتبہ زلفیں ان کی بڑی تھی تو یوں جیسے وہ جوڑا سا بناتے ہیں یوں بال باندھے ہوئے دیکھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنبیہ فرمائی تو اس میں کف شار کے ساتھ ساتھ شار کا عربی میں بالوں کو کف ثوب کا بھی منع فرمایا. دونوں نہ کف شار کرو یعنی بالوں کو لپیٹو، مرد کو تو خیر اس کی اجازت ہی نہیں، تو نہ ہی کپڑے کو لپیٹو. پھر علامہ شامی نے جہاں یہ بحث کی فتاوی شامی میں تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. تو کہا تو پھر ایک ایک نقطے کو لیتے ہیں نا. انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ بات کیوں فقہاء نے لکھی ہے کہ کلائی کی طرف سے کف ثوب آدھے بازو تک معاف ہے. معاف کا مطلب مکروہ تحریم ہی نہیں، کراہت تو ہے لیکن تنزیہ ہے. نصف بازو سے اوپر ہو تو پھر تحریم ہے.
یہ رخصت کیوں کی؟ جب مطلقاً کف سو مکروہ ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ اس لیے رخصت دی انہوں نے کہ رواجی طور پہ، عرفی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے نا تو بعض اوقات وہ پورا نیچے نہیں کرتا، یعنی ادھر کے احتمال ہے اس کا، تو اس سے تعلق نہیں ہے نا وضو سے کہ وضو کے لیے اسپیشل اس کو پروسنا پڑے، ٹکروں تک دھونا ہوتا ہے، اس کا تو دھونی نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ اس وجہ سے عموم طلبہ کی وجہ سے رخصت ہے. عموم طلبہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں عموماً آدمی کو مبتلا ہونا پڑے. آپ مطلب کوئی نماز ٹھیک ہے اس کی، کیونکہ وہ کف نہیں ہے نا، اور ویسے فرض میں تو یہ شامل نہیں ہے، یہ تو کف کی وجہ سے، ننگے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس میں تو جو فرض کا ہے وہ زیر ناف تا تہے زن، یہ فرض ہے. اور عورت کے سوائے 5,000 کے تو وہ نماز میں اس کے علاوہ سارا جسم گرم ہونا چاہیے، ہاتھ پاؤں اور چہرے، اور علاوہ نماز کے تو ویسے اس کے لیے چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. جی انشاءاللہ خیر ہوئی تو صلاۃ التسبیح کی رات ویسے پریکٹس ہو جائے گی. عید کی نماز کے آگے کرتے رکھی دن ہے انشاءاللہ پریکٹیکل کرتے. کفن اور غسل یہ بھی طریقہ سیکھنا چاہیے جب مسلم. یہ ایک فی سبیل اللہ ایک رضاکارانہ نیکی ہوتی ہے مسلم معاشرے میں، جس کی پختن ضرورت پڑتی ہے وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان ونور الابصار صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.